السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دستک دیے بغیر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس غیر اخلاقی حرکت پر حریم کے چہرے پر خیس لیے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا، مگر اسٹیفن کو دیکھ کر خاموشی رہی۔ وہ کاؤچ پر اس کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ وہ میگزین کو ایسے دیکھ رہی تھی جسے حفظ کرنا چاہ رہی ہو۔ اسٹیفن نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو یکسر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے میگزین حریم کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کس لیے آئے ہو یہاں؟ غصہ کسی پر تھا اور اتر کسی پر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ صبح سے کھانا نہیں کھایا مس حریم آپ نے؟ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا اس کے بائیں جانب آ گیا۔ تمہیں کیا اس سے؟ جنہیں پوچھنا چاہیے تھا انہیں تو خیال نہیں آیا۔ وہ خفقے سے سینے پر بازو باندھتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تو پھر جو پوچھ رہا ہے اس کی بات مان لیں۔ نہیں کھانا مجھے، اس نے تیزی سے کہتے اسٹیفن کو ٹوکا۔ تو پھر میں یہ جاب چھوڑ دوں؟ نہ جانے اس لمحے وہ کس کو آزما رہا تھا، وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پایا۔ یہاں سے قدم باہر رکھ کر تو دکھاؤ تم۔ میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تم۔ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بڑے استحقاق سے بولی، چہرے پر سختی کا عنصر تھا۔ تو پھر میری بات کو بھی رد نہیں کر سکتی تم؟ اس نے فون نکال کر اس پر انگلی چلائی۔ ٹام لے آؤ، وہ بلوٹوتھ کا بٹن دباتا ہوا بولا۔ حریم کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ٹام ٹرے اٹھائے اندر آ گیا۔ یہاں رکھ دو، اس نے میز کی جانب اشارہ کیا جو ان کے عقب میں پڑا تھا۔ اور کچھ چاہیے میم؟ نہیں جاؤ، اگر ضرورت ہوئی تو بتا دوں گا میں۔ وہ ایسے بول رہا تھا مبادہ اس گھر کا مالک ہوں۔ چلے مس حریم؟ اس کے بازو پکڑ کر چلتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا، تو وہ بھی میکان کے انداز میں اس کی تقلید کرتی بیٹھ گئی۔ چیز سینڈوچ؟ اس نے ٹرے کو دیکھا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ 6 مہینے ہو گئے آپ کے ساتھ، پسند تو معلوم ہو ہی گئی ہے مجھے آپ کی۔ اس نے پلیٹ میں سینڈوچ رکھا اور چھری کانٹا اٹھانے لگا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے اسٹیو؟ اس نے کانٹا آگے بڑھایا تو حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پاگل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کیسے؟ یہ سب کر کے۔ کیا ہے یہ سب؟ ڈیوٹی یا میری فکر؟ وہ الجھے سے معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ میرا دل کہتا ہے محبت ہے یہ، مگر دماغ کہتا ہے فریب دے رہے ہو مجھے تم۔ میں نے نگاہیں جھکا دی، اپنی سوچوں کے بھنور میں پھنس گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انسان کو دل کے سننی چاہیے۔ باقی رہی بات فریب کی تو وقت بتا دے گا کون کسے فریب دے رہا ہے۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لب آہستہ سے اس کے کان سے ٹکرائے تھے تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نشہ لگا رہے ہو تم اپنا مجھے؟ وہ پیچھے ہوتی پلیٹ اٹھانے لگی۔ مجھے کیا حاجت بھلا اس کی؟ وہ پیچھے ہوتا صوفے کے بازو سے ٹیک لگانے لگا، جو پہلے ہی نشے میں مست ہوں۔ اس نے حریم کو دیکھتے ہوئے سوچا مگر اسے کہہ نہیں سکا۔ سب سمجھتی ہوں میں، وہ بائٹ لیتی اسے گھورنے لگی۔ معمول کے خلاف آج وہ ہلکے بھورے رنگ کی شرٹ کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے بٹن اس کی مضبوط جسامت کے باعث اپنی زندگی کی تگودوں میں تھی۔ یہ شرٹ تمہیں تنگ ہے؟ اس کی نگاہ اوپر کے کھلے بٹن سے نظر آتے اس کے سینے پر ٹھہر گئی۔ پسند نہیں آئی آپ کو؟ مجھے لگا تھا یہ کلر پسند کرتی ہیں آپ۔ اس نے بڑی سہولت سے اسے متاثر کیا۔ ہاں اچھی تو لگ رہی ہے۔ اس نے پھر سے ایک نگاہ اس پر ڈالی تو اسٹیفن ہنسنے لگا۔ شاید میں پہلی بار تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اگلے لمحے وہ چہرے پر سنجیدگی لے آیا۔ پھر سے ہنسو، تم اچھے لگتے ہو ہنستے ہوئے۔ وہ سینڈوچ ختم کر کے پلیٹ میز پر رکھنے لگی۔ میرا کام ختم ہوا۔ وہ فون اٹھانے لگا۔ اسٹیو، میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ آگے ہوتی اس کے بازو پکڑنے لگی، مبادہ وہ بھاگ ہی نہ جائے۔ ایسے کیسے؟ وہ متعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ تم تخیل میں کسی مزاحیہ مووی کا سین سوچو یا… اچھا۔ اس کے بعد کاٹتا ہنسنے لگا۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کہیں جانا ہے آپ کو یا میں جاؤں؟ اس کی گہری نگاہوں نے اسٹیفن کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا، مگر بازو ابھی تک اس صنف نازک کے ہاتھ میں تھی۔ چینی آ رہی ہے اس لیے اب کہیں جانے کا ارادہ نہیں۔ صبح آفس جانا ہے مجھے۔ وہ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولنے لگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے حریم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانا چاہا۔ بائے۔ وہ ہاتھ ہٹاتی مسکرانے لگی۔ گڈ بائے۔ اس نے جواباً مسکراہٹ اچھالی اور قدم اٹھانے لگے۔ تمہیں نوشین میڈم بلا رہی ہیں۔ وہ جو فون پر محو گفتگو تھا نینا کی آواز پر خاموش ہوتا پلٹنے لگا۔ وہ گھر پر ہے اس وقت؟ وہ اچھمبے سے اسے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے گھر پر ہیں تو تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے جواباً اسٹیفن کو گھورا۔ وہ بلوٹوتھ کا بٹن دباتا قدم اٹھانے لگا۔ لان پار کر کے وہ اندرونی دروازے سے لاؤنج میں آ گیا۔ کہاں ہے میم؟ خلاف توقع لاؤنج میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارہ کر کے اسے کمرے کے متعلق آگاہ کیا۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتا اب سامنے جاتی راہداری میں چل دیا۔ گڈ مارننگ میم۔ جواب ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسٹیفن،
تمہیں ابھی جانا ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹاتی چشمہ اتارنے لگی تھی۔ کہاں؟ اس کی پیشانی پر شکنیں نمایاں ہوئیں۔ بندرگاہ پر جہاز آیا ہے ہمارا، تمہیں اپنی نگرانی میں وہ مال اتروانا ہے۔ میرا مینیجر آج شہر میں نہیں ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہی ہوں۔ مگر مجھے تو مس حریم کو کانسرٹ پر لے کر جانا تھا۔ وہ مشکوک نگاہوں سے نوشین کو دیکھ رہا تھا۔ حریم کے ساتھ کوئی اور چلا جائے گا، تم ابھی وہاں جاؤ، باہر گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا۔ اس نے مسکراہٹ اچھال کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اپنے سامنے کی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے؟ وہ نوشین کو دیکھتا سوچنے لگا۔ میں پہلے مس حریم کو مطلع کر دوں، اس نے جان بوجھ کر کہا، اس کا رد عمل دیکھنے کی خاطر۔ نہیں، حریم کو مت بتاؤ ورنہ وہ ضد کرے گی۔ تم خاموشی سے چلے جاؤ، جو گاڑی تمہاری منتظر ہے۔ اس نے نگاہیں ہٹا کر اسٹیفن کو دیکھا۔ اگر میں نے انہیں انفارم نہیں کیا تو وہ غصہ ہوں گی۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سنبھال لوں گی اسے، تم جاؤ بس، وہ طمانینت سے کہتی فون اٹھانے لگی۔ اوکے، وہ سر ہلاتا پلٹ گیا کیونکہ بحث و تکرار کا حق حاصل نہیں تھا اسے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کل مجھے نکالنے کی بات اور آج یوں بندرگاہ پر بھیجنا۔ اس نے گن نکال کر گولیاں چیک کی۔ شاید مجھے مارنے کا پلان بنایا گیا، ایسی جگہ جہاں سے حریم کو معلوم نہ ہو۔ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ان کے ذہن تک پہنچنے کی صحیح کرنے لگا۔ خیر، جا کر دیکھنا تو پڑے گا کون سا جال بچھایا ہے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ وہ گن واپس پینٹ میں رکھتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لاؤنج میں حریم اس کے منتظر کھڑی تھی۔ میں بزی ہوں ابھی، وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ ایکسکیوز می، تم مجھے منع کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی کالر پکڑی۔ آپ کی موم بھیج رہی ہیں مجھے اپنے کسی کام سے، کسی اور گارڈ کو لے جائیں اپنے ساتھ۔ اس نے حریم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنی کالر درست کی۔ کون سا کام؟ پہلے تو کبھی میرے کسی گارڈ سے انہوں نے اپنا کام نہیں کروایا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ بندرگاہ پر بھیج رہی ہیں کوئی مال رکھوانے۔ اس کا لاعلمی ظاہر کرتا انداز حریم کو بھی الجھا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے راستے میں ڈراپ کر دینا اور واپسی پر پک کر لینا۔ وہ فون اپنے بیگ میں رکھتی آگے بڑھی تو وہ بولتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ میم ناراض ہوں گی اگر میں نے آپ کو اکیلے جانے دیا تو۔ آپ کسی اور گارڈ کو لے جائیں، مجھے اندازہ نہیں وہاں کتنا وقت لگے گا۔ وہ سرعت سے آگے بڑھتا اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اسٹیو، مجھے تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں مطلع کیا۔ لیکن آپ کو اکیلے جانے نہیں دے سکتے نا، صرف آج کے لیے ایڈجسٹ کر لیں مس حریم، وہ اسی کے انداز میں بولا مگر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم ہی ڈراپ کرو گے مجھے اور پک بھی کرو گے، تمہارے کام تم خود جانو، مجھے نہیں پتا، وہ ہر دھرمی سے کہتی سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی جو اسٹیفن کے منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ایک خوف کی بھری نگاہ بیک میرر میں ڈالنے لگا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور حریم نے بے رخی سے منہ پھیر لیا۔ چلو، وہ سیٹ بیلٹ باندھتا ڈرائیور کو اشارہ کرنے لگا۔ واپس کب جانا ہے تم نے؟ میں روز روز تمہاری سیاہ و صحافت کے لیے نہیں آ سکتا۔ وہ سافٹ ڈرنک کا سپ لیتا بغور اسے دیکھنے لگا جس کے بال آج منٹ کلر کے تھے۔ چہرے پر معمولی سا میک اپ بھی اسے دلکش بنا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ گہرا مرون رنگ کا گاؤن اس کی صاف رنگت پر حسین لگ رہا تھا۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں سکیڑتے اسے گھورا۔ ویسے تم مجھے بلاتے رہتے ہو اور اب جب میں خود تمہیں مدعو کر رہی ہوں تو عزت راز نہیں آ رہی؟ حالے نے چپس اٹھاتے ہوئے نخوت سے سر جھٹکا۔ کیا فائدہ ایسے مدعو کرنے کا مثالے؟ بلانا ہے تو کہیں اور بلاؤ۔ آہان کی بھاری گھمبیر آواز اس کی سماعت تک پہنچی تو وہ چاہ کر بھی خود کو مسکرانے سے باز نہ رکھ سکی۔ ہاں، یہ بات اگر ایلیکس کہتا تو… اس نے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی اور سرخ وائن سے بھرا گلاس اٹھا لیا۔ دوبارہ نہیں آؤں گا میں۔ اس کا دل اچھے سے چلا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر طاری سنجیدگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اوہ آہان، تم کب سے اتنا سنجیدہ ہونے لگے؟ ہاں، وہ لڑکی غالباً سبب ہو سکتی ہے مجھ سے کترانے کا۔ اس نے کانٹا پیچھے کرتے ہوئے اسے جانچتی نظروں سے گھورا۔ وہ لڑکی؟ وہ ہنسا اور ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھنے لگا۔ کون ہے وہ؟ شکر ادا کرو میرا کہ میں نے اسے تمہاری وہ بیڈ والی حرکت نہیں بتائی۔ اب کہ اس نے آہان کو ذرا شرم دلانا چاہیے، بتا بھی دیتی تب بھی میں اسے قائل کر لیتا۔ ویسے بھی وہ تو دل بہلانے کا سامان ہے جب تک اس بے وفا شہر میں ہوں میں۔ اس نے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دوپہر کے وقت بھی سیاہی چھا رہی تھی۔ موسم نہایت بے اعتبار ہو رہا تھا کہ دن میں رات کا گمان ہونے لگتا تھا۔ اوہ، میں نے خواہ وہ سب کہہ دیا پھر تو۔ وہ منہ بناتی فون کو دیکھنے لگی۔ تو میرے میسج کا بھی جواب نہیں دیتا۔ اس نے افسردگی سے اسکرین پر انگلیاں چلائی۔ بہت مصروف ہوتا ہے وہ، فارغ نہیں تمہارے لیے؟ وہ رکھائی سے بولا۔ تم تو کہو گی کیونکہ تم سے رابطہ کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے اسے۔ اس کی آنکھیں چل رہی تھیں۔ ہاں بالکل مل جاتا ہے، تمہاری اور میری جگہ ایک نہیں ایلیکس کی زندگی میں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے مزید جلانا چاہا مگر جو ہی آہان کی نگاہیں اس سے چار ہوئیں اس نے بیزاری سے رخ موڑ لیا۔ مجھے ڈیوڈ نے بتایا تھا وہ سسلی آیا کسی کام کے سلسلے میں، اور تم احمق بن کر چلی آئی یہاں۔ جو میلن میں ملاقات کرنے سے کتراتا ہے وہ یہاں تم سے ملے گا؟ وہ حیرت سے کہتا استہزائیہ ہنسا۔ ہنس لو، تمہیں تو لطف آتا ہے جسے تم لطف لیتی ہو۔ وہ جوابی کارروائی کر کے مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ انجوائے یور ٹرپ ہنی۔ وہ فون اور والیٹ اٹھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔
وہ لب کاٹتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بارش کا امکان ہے آج۔ اس نے موسم کی خرابی دیکھ کر بیٹے کو اشارہ کیا تاکہ وقت پر ہوٹل پہنچ سکے۔ زیک حریم کو لے کر گیا ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ میم زین تو باہر ہے پیٹر کے ساتھ، اس نے پیڈ پر انگلی چلاتے ہوئے الجھ کر جواب دیا۔ تو حریم کس کے ساتھ گئی ہے؟ اسٹیفن تو کسی کام سے گیا ہے۔ نوشین کی پیشانی پر شکنیں ابھرنے لگی۔ میم میں آپ کی ڈریس ڈرائی کلین کروا رہی تھی اپنی نگرانی میں، مجھے نہیں معلوم کب مس حریم گئی یہاں سے۔ اکیلی تو نہیں چلی گئی؟ نیک کے پرپوزل کو بھی میں انکار کر چکی ہوں۔ ایلن سے تو خوف نہیں مگر نیک کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ لڑکی باز کیوں نہیں آتی؟ وہ کوف زدہ سے کہتی فون اٹھانے لگی۔ عاصم اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوا، نوشین کو دیکھ کر مسکرایا، سر کو خم دیا اور اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ یس مام، وہ فون کان سے لگاتی ہوئی بولی۔ زیک گھر پر ہے تو تم کس کے ساتھ گئی ہو؟ اس نے سیدھا سوال داغا۔ میں اسٹیفن کے ساتھ ہوں، وہ مجھے ڈراپ کر دے گا اور واپسی پر پک بھی کر لے گا۔ اس نے بیک مرر سے نظر آتے اسٹیفن پر نگاہ ڈالی جو لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ تم اسٹیفن کے ساتھ کیوں ہو؟ حریم وہ گاڑی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارے بوکھلاہٹ کی کھڑی ہو گئی۔ کیا گاڑی؟ اس کے پیشانی پر بل پڑ گئی۔ بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ ڈرائیور کی آواز پر حریم اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں اس کے ساتھ گئی؟ حریم اسٹیفن کی گاڑی میں ہے۔ متوحش سی عاصم کو دیکھنے لگی۔ اسٹیو وہ کیوں اس کے ساتھ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ جائے گی آج۔ وہ بھی ششتر سا کہتا کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے بریک نہ لگنے کی الجھن ساتھ بیٹھے اسٹیفن کو بھی محسوس ہوئی۔ سر بریک نہیں لگ رہی۔ اس کی بات سن کر اس نے سامنے سڑک کو دیکھا اور اسپیڈ کم کرو۔ اس نے گردن موڑ کر ایک نگاہ حریم پر ڈالی اور اسے حکم دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حریم متفکر سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ بریک فیل ہیں گاڑی کے۔ ڈرائیور کی آواز پر دونوں کے چہرے پر پریشانی کا عنصر ابھرا۔ پیٹرول ختم ہو رہا ہے۔ ڈرائیور کے چہرے پر پھیلی پریشانی اب کچھ کم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر تب تک کے لیے تم یہ والا ٹرن لے لو۔ اس نے اس سڑک کا انتخاب کیا جہاں ٹریفک کا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ بریک کیسے فیل ہے؟ اس نے فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ موم؟ وہ شوق سے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی سمجھ گیا ہوں میں بھی۔ وہ اس کی یہ سرگوشی سن چکا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہارا یہ کام؟ وہ اسے دیکھنے لگی جو پلٹ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، اسی کام کے خاطر مجھے بندرگاہ پر بھیجا جا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتا چبا چبا کر بولا۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک رک سی گئی۔ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ بچا لیا اس نے۔ میں رات میں پیٹرول ڈلوانا بھول گیا تھا، سوچا صبح میں ڈلوا لوں گا۔ وہ سکا سانس لیتا اسٹیفن کو دیکھنے لگا جو گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ حریم بھی اسے دیکھتی باہر نکل آئی۔ تمہیں معلوم تھا؟ وہ تیزی سے چلتی اس کے مقابل آئی۔ مجھے یہ معلوم تھا میرے لیے کچھ تیار ہے، مگر کیا یہ نہیں معلوم تھا۔ وہ طمانینت سے بولا تو اس نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔ اگر تمہیں معلوم تھا تو پھر کیوں جا رہے تھے؟ اور مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اس نے تل ملاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بچہ نہیں ہوں میں جو تمہیں بتاتا، اس نے کرختگی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا۔ اچھا، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی۔ غصہ شاید اسے کھو دینے کے خیال پر تھا۔ اسے دیکھا جاتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ موم ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے سر جھکا کر کہتے ہوئے سختی سے مٹھیاں بند کی۔ حیرت اور افسوس کے ملے جلے سے تاثرات تھے۔ پسند نہیں شاید میں انہیں۔ شٹ اپ اسٹیفن، تمہیں اندازہ بھی ہے اس وقت میں؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ مس حریم آپ میرے لیے پریشان ہیں۔ وہ اس کے سامنے آتا دونوں بازو سے اسے پکڑتا اسے خود کے قریب ہوا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا؟ وہ نگاہیں جھکائے نچلا لب کاٹنے لگی۔ ہوا تو نہیں، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ اس کے مضبوط حصار میں کس قدر سکون تھا یہ اس لمحے حریم پر آشکار ہوا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی اسٹیو۔ وہ پیچھے سے اس کا کوٹ سختی سے ہاتھ میں پکڑے بھی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا مس حریم، پرامس کرو۔ وہ پیچھے ہوتی صورت سے بولی۔ پرامس۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو اس کے دل کو ڈھارس ملی۔ مجھے گھر نہیں جانا، پلیز کہیں اور لے جاؤ مجھے، گھر سے دور، موم سے دور۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی مضطرب سی بولی۔ سوچ رہے ایک بار پھر، کیونکہ اگر میں آپ کو کہیں لے گیا تو واپس نہیں جا سکیں گے آپ۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس کا مطلب تھا پہلا مرحلہ وہ عبور کر چکا ہے۔ مطلب جانا چاہتی ہیں آپ میرے ساتھ مس حریم؟ وہ اسے پیچھے کرتا استفسار کرنے لگا۔ ہاں۔ اس نے سر کو خم دیا تو وہ اس کی بازو پکڑتا چلنے لگا۔ کوئی مس حریم کے متعلق پوچھے تو کہہ دینا مجھے علم نہیں۔ وہ ڈرائیور کو کہہ کر جیب سے فون نکالنے لگا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی بازو مضبوطی سے تھامتے متجسس سے بولی۔ چھٹیوں پر۔ وہ فون سے نگاہیں ہٹا کر ایک نظر اس پر ڈالتا مسکرایا اور پھر سے فون کو دیکھنے لگا۔ نائس، وہ متاثر ہو کر کہتے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی جہاں پر کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کس کی پارٹی میں لے آئی ہو مجھے؟ وہ ٹائی درست کرتا دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ جھیل پر لگے اس پل کو پار کرتے باغ میں نکل آئے جہاں کرسیاں لگائی گئی تھیں جن کے سامنے چھوٹا سا اسٹیج تھا۔ سفید رنگ کی روشنیاں ہر سمت پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے ہم رنگ سفید پھول اسٹیج اور گرد و نواح میں بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔
میری دوست کی منگنی ہے، حریم پتہ نہیں کہاں غائب ہے، اسی لیے اس کی جگہ تمہیں لے آئی۔ تو یہ مت سمجھو بن برائے مہمان ہو تم۔ علینا نے اس کے بازو پکڑتے ہوئے سامنے دیکھا۔ حریم کہاں گئی؟ اس کا لہجہ تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ معلوم نہیں مجھے، کل نکلی تھی گھر سے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اسٹیفن بھی نہیں آیا آج، شاید اسی سبب۔ علینا نے کیا سیرائی کرتے ہوئے اس کے ہمراہ قدم اٹھائے۔ اسٹیفن اس کے ساتھ ہے؟ آہان بولتا ہوا رک گیا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ شاید وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ حریم گھر پر نہیں ہے، اس نے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ دوست کہاں ہے تمہاری جس کی منگنی ہے؟ اس نے بڑی سہولت سے موضوع تغیر کر دیا۔ نظر تو نہیں آ رہی، شاید پارلر میں ہو ابھی تک۔ اس نے سفید پھولوں سے مزین اس اسٹیج کو دیکھا جہاں اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا، وہ کہتا ہوا اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ تم واپس کب جاؤ گے؟ بس کے ہاتھ پر بنے ٹیٹو کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گرفت میں تھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، جب کام آیا تو چلا جاؤں گا واپس۔ وہ دائیں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ آج بھی اس نے سیاہ رنگ کا پینٹ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ سیاہ بال معمول کے مطابق اس کے پیشانی پر منتشر تھے۔ تم یہیں سیٹل ہو جاؤ، وہ افسردہ سے کہتی اس کی پیشانی سے بال ہٹانے لگی تو آہان نے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تم جاؤ یہاں سے، وہ جھنجھلا کر کہتی نگاہیں چرانے لگی۔ تم جب کہو گی میں تم سے ملنے آ جاؤں گا بیبی گرل، اس نے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس کے رخسار کو چھوا۔ اچھا، تم گھر دیکھنے کا کہہ رہے تھے اس دن؟ وہ کرسی پر بیٹھتی اسے اشارہ کرنے لگی۔ پیلس کہو، وہ مسکرا کر تصحیح کرتا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں پیلس ہی، کل خالہ شاید شہر سے باہر جائیں، پھر میں تمہیں لے جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ خود ہی اس کے حق میں بہتر فیصلے لے رہی تھی اس لیے وہ مطمئن تھا۔ کیا مطلب تمہیں معلوم نہیں؟ کل سے حریم گھر نہیں آئی اور تم لے کر گئے تھے نہ کل اسے اور اسٹیفن کو، وہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ میم گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو وہ دونوں کیب لے کر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی انہیں۔ فون اس کا بن جا رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سفید فام شخص کو شوٹ کر دیتی۔ خالہ ریلیکس۔ عاصم نے عقب سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں میں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا کسی نے۔ وہ الجھ کر کہتی دو انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کی طرف چلی گئی ہو، آج واپس آ جائے شاید، اس نے مبہم سے امید دلانا چاہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو ڈرائیور کمرے سے نکل گیا۔ تم خود کو بہلا سکتے ہو ان باتوں سے مگر میں نہیں۔ جینی کو میں پوچھ چکی ہوں، اسے کچھ معلوم نہیں۔ اور تو اور اسٹیفن بھی غائب ہے، کہیں دونوں ساتھ تو نہیں؟ عاصم خدشہ ظاہر کرتا ونک سدا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ معلوم کرواؤ حریم کہاں ہے، میں نوسٹر والوں سے بلا وجہ الجھنا نہیں چاہتی۔ اس کا پہلا شک انہیں پر تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، وہ سر ہلا کر کہتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو، سماویہ اسے تیزی سے جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ کھانے دیں سکون سے تو پھر ہی، وہ آپ کی کچھ لگتی ہے حریم؟ وہ رکا اور تپا کر بولنے لگا۔ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے میرے خیال میں، اس نے برہمی سے اسے دیکھا۔ نہیں میری تو اب شاید کچھ نہیں لگتی وہ اسٹیفن کے ساتھ کہیں غائب ہو گئی اور میں اب گدھوں کی طرح مانند اسے ڈھونڈتا پھروں۔ اور وہ آواز مدھم کرتا آگے کو ہوتا چل کر بولا، تو کھانا کھا لو، جہاں بھی ہوگی مل جائے گی۔ نوشین اپنے کسی آدمی کو کہہ دیتی۔ وہ خفا خفا سی اسے بازو سے پکڑ کر ڈرائنگ روم کی جانب لے جانے لگی۔ خالہ نے دیکھ لیا نا تو پیچھے پڑ جائیں گے میرے کہ تم یہاں کھانے بیٹھے ہو۔ وہ ہنکارا بھرتا کرسی کھینچنے لگا۔ نہیں معلوم ہوتا، تم ڈنر کرو پھر چلے جانا، وہ مسکرا کر کہتی گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ دیکھ لیں مام، آپ جواب دیں گے خالہ کو؟ اس نے بیٹھتے ہوئے سوالیہ ابرو چکائی۔ ہاں میں دیکھ لوں گی اسے، تم کھانا کھاؤ سکون سے، وہ لاپرواہ سے کہتی ٹرے اٹھانے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔